الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا بالاستیاب جو ترجمہ ہے اور مختصر تشریح ہے انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف قرآن کریم کی اہم صورتوں میں سے ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 111 ہے، 111 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 12 ہیں۔ کچھ حصہ اس کا 12ویں پارے میں ہے اور کچھ جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور جو مختصر تشریح ہے اسے شروع کرتے ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ان سب سے پہلے جتنی مقطعات کی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان، اس کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی انداز میں اور اسی مبارک اسلوب سے یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور پھر یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے۔ اس کے لیے کسی بیرونی اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن اپنی دلیل خود ہے۔ قیامت تک کے لوگ جب اس کی مثل لینے سے عاجز ہیں تو پھر انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ چونکہ سب سے پہلے جو اس کے مخاطبین ہیں وہ عربی بولنے والے تھے اور عربی ہی ان کی مادری زبان تھی، تو ان کی زبان میں یہ مبارک کلام نازل ہوا، اور پھر اس کا جو میسج ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں یا ایک زبان والوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ھدی للناس ہے یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت و نبوت ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور پھر تیسری آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی وحی کے ذریعے ہم آپ کو سب سے حسین اور سب سے خوبصورت قصہ سناتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قصہ کو احسن القصص فرمایا، اور احسن القصص کہنے کی چند وجوہات جو ہیں وہ ہمیں گزشتہ درس میں سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں کہ یہ سب سے حسین قصہ کیسے ہے۔ تو ہم نے جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک حسین قصہ سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے اس قصہ سے بے خبر تھے۔ ظاہر ہے آپ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی ذات سے وحی کی صورت ہی ہے، لہذا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، علمک ما لم تکن تعلم، تو اسی ذریعہ علم یعنی وحی کے ذریعے آپ کو یہ قصہ بھی سنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس قصہ کو ہم اگر دیکھیں تو بائبل میں بھی ملتا ہے، لیکن بائبل میں جو قصہ بیان کیا گیا یعنی تورات اور انجیل میں، تو اس میں اور اس قصہ میں بہت سے مقامات پر فرق ہے، اور اس فرق کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایڈیشن ہے، ڈیلیشن ہے، کئی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں، بعد والوں نے کچھ اضافہ کر دی ہیں، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام رسالت و نبوت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو مقام ہے، تو ان کے شایان شان نہیں بہت سی تفصیلیں جو ہمیں
بائبل میں ملتی ہیں، جبکہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس میں سوائے سچ کے کچھ نہیں ملتا، اور اللہ خود اس کا محافظ ہے، انا لہو لحافظون۔ تو مقام نبوت اور رسالت کے جو صحیح معنی میں ایک وضاحت ہے یا رنگ ہے وہ ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہہ کے دراصل جو مخاطبین تھے قرآن کے پہلے انہیں بتایا ہے کہ یہ قصہ حضور اپنی طرف سے نہیں سنا رہے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، جو آپ کے علم کا ذریعہ ہے وحی اور خالق کائنات کی ذات گرامی، وہاں سے یہ ساری تفصیل، علم اور روشنی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اور ایک روایت امام قرطبی نے یہ پیش کی ہے اپنی تفسیر میں کہ حضور علیہ السلام مکہ میں تھے ابھی اور تشریف نہیں لے گئے تھے آپ مدینہ۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ کی زندگی کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ پھر حضور مکہ تشریف لے گئے، تو مکہ کے جو کفار تھے ان کا تعلق مدینہ طیبہ میں جو یہود تھے ان سے ہوا، اور یہود نے انہیں کہا کہ تم امتحان لو حضور علیہ السلام کا، اور ان سے یہ سوال پوچھو کہ ایک نبی تھے جن کا ایک بیٹا مصر چلا گیا تھا، اور پھر وہ بہت عرصہ وہاں مصر میں رہا، اور بعد میں وہ نبی بھی پیچھے اور ان کی جو سارا خاندان تھا وہ بھی پیچھے مصر چلا گیا، تو آپ بتائیں وہ کون تھا اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو جب یہ سوال حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ یوسف، اور اس میں اشارہ ہے کئی آیتوں میں، خصوصاً یہ آیت ہے یہاں سورت کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو سوال کرنے والوں کے سوال کا جو اشارہ ہے وہ اس صورت میں، اس آیت میں بھی ہے، کئی دوسری آیتوں میں بھی ہے، تو ان کے اس سوال کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی حقانیت اور صداقت کی دلیل بھی ہے کہ جو واقعہ حضور علیہ السلام نے کہیں سے پڑھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، اس تفصیل کے ساتھ پھر خالق کائنات نے اس کو بیان فرما دیا۔ پھر یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میرے ابا جان بے شک میں نے 11 ستاروں والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ خواب ہے آپ کا جہاں سے یہ پورا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، باپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی وہ خواب سنتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جس کو بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ہی انہیں منع کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر، اور وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، کما اتمها علی ابویک، اس سے پہلے جس طرح اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا من قبل ابراہیم و اسحاق، تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر مکمل فرمایا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ یہ پہلا رکوع یہاں پہ 6 آیتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خود نبوت اور رسالت کی نوید اور بشارت موجود ہے کہ جیسے اللہ نے اس سے پہلے آپ کے باپ دادا پر اپنی نعمت مکمل فرمائی تھی، اسی طرح تم پر بھی وہ نعمت مکمل فرمائے گا۔ تو جو نعمت مشترک ہے حضرت یوسف میں اور حضرت یوسف کے باپ دادا میں،
حضرت ابراہیم و اسحاق میں وہ نعمت نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مقام رسالت و نبوت پہ فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی۔ اور پھر آپ کو جو علم دیا گیا تعویل الاحادیث، تو اس کا ایک معنی تو یہی ہے خوابوں کی تعبیر کا علم، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے اس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بڑی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ آپ کے اسی تعبیر بتانے سے ہی آپ فرمان روائی کے تخت پر پہنچتے ہیں اور پورے مصر کے فرمان روا بنتے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس تخت پہ پہنچے تھے، اور پھر 80 سال آپ تخت نشین رہے، یعنی آپ کی حکومت جو ہے مصر پر 80 سال رہی۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 110 سال تھی جب آپ فوت ہوئے، معروف قول تاریخ کا یہ ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو تخت پر پہنچے ہیں تو اپنے خوابوں کی تعویل کا جو علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا خوابوں کی تعبیر کا، اسی کے ذریعے پہنچے، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا، آپ ہی نے تعبیر بتائی اور پھر آپ کی تعبیر صحیح اور سچی ثابت ہوئی، اس لیے اس نے آپ کو پھر اس اہم عہدے پہ فائز کیا، اور پھر آپ نے بڑی کامیابی سے وہ جو 7 سال تھے قحط سالی کے مصر میں، آپ نے اس کا بندوبست فرمایا، انتظام فرمایا۔ تو تعویل احادیث میں یہ بڑی اہمیت ہے اس پورے قصے میں، تو اللہ نے یہ تعویل اس لیے بتائی، انہیں تعبیر کا علم اس لیے عطا فرمایا کیونکہ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پھر جو انتظامی صلاحیتیں تھیں پھر اس سے دنیا مستفید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نبوت و رسالت تو تھی ہی، وہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے اور نعمت ہے، لیکن پھر جو انتظامی صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے ایک ڈوبتا ہوا ملک جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انتظامی صلاحیت کی برکت تھی۔ اور دوسرا تعویل حدیث کا ایک معنی معاملہ فہمی اور حقیقت رسی بھی ہے کہ آپ معاملے کو صحیح انداز میں سمجھنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ جو مبارک لفظ ہے ایک جو ارشاد فرمایا گیا ہے یہاں پہ، تو وہ بڑی جامعیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ہی اپنی بہت سی نعمتوں کو بیان کر دیا ہے جو حضرت یوسف پر اللہ نے عطا فرمائی انہیں۔ اور پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ ویسے آخری آیت بھی ہے کہ اس میں بہت عبرت کا سامان ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو اس قصہ میں خصوصاً یہ قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے کہ پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ پہلی نشانیاں تو یہی ہیں جو سوال کیا تھا یہود نے بذریعہ کفار مکہ یا قریش مکہ۔ پہلی نشانی تو حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کی تھی کہ جو واقعہ ظاہر ہے آپ نے کہیں پڑھا نہیں، کہیں سے سنا نہیں، یہودیوں سے آپ کا کبھی رابطہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان کی کتاب میں پڑھا ہوتا، اور اگر پڑھا بھی ہوتا تو وہ کتاب کسی اور طریقے سے بیان کرتی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اپنے حقیقی اور اسی صداقت والے اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضور کی نبوت و رسالت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت معجزہ ہوتی ہے، آیت کا معنی ہی معجزہ ہے، نشانی ایسی کہ جو قرآن کی اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور صداقت کی، اس کے وجود کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہو۔ تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، قرآن فرما رہا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، اذ قالوا یعنی اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 بھائی تھے آپ کے، جب انہوں نے کہا لیوسف واخوہ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی یعنی حضرت بنیامین اور حضرت یوسف یہ ایک ماں سے تھے، اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ حضرت بنیامین کے دونوں ہی چھوٹے تھے، حضرت بنیامین تو حضرت یوسف سے بھی چھوٹے ہیں، تو بہرحال ان کے بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ ہے، جو یہاں محبت بیان ہو رہی ہے کہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، یعنی یوسف کا بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ایک ماں سے ہیں،
ورنہ تو سب بھائی ہیں حضرت یعقوب کی نسبت سے، لیکن ایک ماں والے یہ دو ہیں، ان میں حضرت یوسف و بنیامین علیہم السلام۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ احب الی ابینا منا، کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ہم سے زیادہ ہمارے والد کو محبوب ہے۔ حضرت یعقوب جو ہیں ہم سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، یعنی وہ تو دو بھائی ہیں تو 9 ہم ہیں اور یہ بڑے بھی تھے۔ عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں یا اس گروہ کو یا لشکر کو کہ جو آپ کے کام آئے، جس کی طاقت اور جس کی قوت، کیونکہ 9 بیٹے ہوں جس باپ کے اور سب جوان ہوں تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی فورس ہے، وہ طاقت ہے کہ ہم اتنی طاقت ہیں اپنے والد کی، اور وہ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ چھوٹے تھے، ان سب سے چھوٹے تھے دونوں بھائی، تو احب الی ابینا، کہ ہم سے زیادہ، یعنی اب آپس میں یہ اس اپنی پریشانی کو شیئر کر رہے ہیں بھائی، کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی سے ہمارے باپ جو ہیں ہم سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے ان کو تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ ان سے محبت کریں۔ اور محبت کی وجہ جو ہے جو علماء نے بیان کی ہے اس آیت کریمہ کے تحت، مفسرین نے، ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ چونکہ ان کی ماں فوت ہو گئی تھیں تو یتیم بچوں سے اور زیادہ محبت والد ان پر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ ان کی ماں نہیں ہوتی تو والد نے ماں کا حصہ بھی محبت کا والد نے دینا ہوتا ہے، اور باقی پھر یہ چھوٹے تھے، باقی بھائی تو ویسے بڑے تھے، ان کی مائیں بھی زندہ تھیں اور ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لہٰذا پیار کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے اپنے اس شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ آثار سعادت اور رشد جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرما لیے تھے، دیکھ لیے تھے اللہ کی عطا سے کہ یہ بیٹے میرے نبی بننے والے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے بیٹوں میں انہیں ہی نبوت کا منصب عطا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ان کے جو کردار کا حسن ہے اس قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور زہد اور اپنی طرف جو توجہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے توجہ کا، وہ کس انداز میں تھا اس کو بیان فرمایا ہے، اور پھر کتنے آپ کو یعنی گناہ کے مواقع ملے ہیں، اور لیکن ان میں آپ نے اپنے رب کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو زیادہ سچا اور سچا ثابت کیا ہے۔ تو کردار کا یہ حسن بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی جو نگاہ نبوت ہے وہ مشاہدہ فرما رہی تھی، تو لہٰذا احب ہونے کی وجہ یہ تھی۔ تو جس طرح ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے دنیا محبت کرے، اور پھر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں اگر کسی اور سے لوگ محبت کریں، خصوصاً جب ہم برابر کے لوگ ہوں اور پھر ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک کو زیادہ چاہیں دوسرے کو کم چاہیں، تو اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور جب بھی حسد پیدا ہوتا ہے تو انسان پازیٹیوٹی کی طرف جانے کی بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، یعنی کوئی مثبت راستہ نہیں اپناتا۔ مثبت راستہ تو یہ ہے کہ اگر میرا بھائی اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا بننے کی کوشش کروں گا تو پھر لوگ مجھ سے بھی محبت کریں گے، لیکن اچھا بننا مشکل کام ہے، اس لیے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، پھر انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ میں اس کی جگہ لے لوں، لیکن کام وہ نہ کروں اچھے جو وہ کرتا ہے، جس وجہ سے اس سے محبت ہے۔ تو یہی جو ہے سلسلہ تھا وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں، انہوں نے بھی اب سازش کی طرف گئے ہیں کہ کس طرح ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹائیں، یعنی باپ کی محبت حاصل کرنے کے تو 1000 طریقے ہو سکتے تھے جو مثبت ہوتے، لیکن ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی مثبت راستہ اپنائیں، بلکہ ایک نیگیٹو، اور وہ اب مشورہ ہے جو اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ آپس میں کہتے ہیں کہ کیا کریں اب، اقتلوا یوسف، پہلا مشورہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یعنی ان کو راستے سے ہٹا دیں سرے سے، نعوذ باللہ، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اور دوسری جو ان کے پاس رائے ہے، اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ، کسی دوسرے ملک میں چھوڑ آئیں ان کو، یعنی جلا وطن کر دیں، یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی، یعنی حضرت یوسف سامنے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان کی محبت ہماری طرف آ جائے گی۔ تو پہلا مشورہ ہے قتل کا، دوسرا مشورہ ہے جلا وطنی کا،
اور تیسرا مشورہ بھی ہے جو اگلی آیت میں ہے، لیکن اس آیت کی اختتامی لفظ یہ ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی ان دو میں سے کوئی کام کر کے نا یا حضرت یوسف کو قتل کر دیں اور یا ان کو باہر کسی ملک چھوڑائیں، جلاوطن کرائیں، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، یعنی یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم نیک آدمی بن جائیں گے یعنی یہ جیسے ہوتا ہے جب ضمیر میں دونوں چیزیں ہوں نا، ایک تو ہوتا ہے 100% گناہ گار، تو وہ تو جو کرتا رہتا ہے اس کو اندر سے کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، ضمیر کوئی دستک نہیں دیتا، لیکن یہ تھے تو نبی کے گھر، بچے بھی نبی کے تھے، تو لہٰذا اندر میں کچھ تھا تو صحیح نہ کہ یہ غلط کام ہے، قتل کریں یا باہر چھوڑائیں، تو اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وہ جو دل کی ضمیر کو خاموش کرا رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد اچھے آدمی بن جائیں گے، فی الحال یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر لیں گے اور پھر باقی کوئی گناہ نہیں کریں گے، لہٰذا یہ گناہ تو مجبوری ہے ہماری، یہ کر لیتے ہیں، بہت چنگے جڑیں بڑھ میں سے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد اچھے لوگ بن جائیں گے۔ تیسرا مشورہ یہ ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اب بھائیوں میں آپس میں چونکہ مشورہ ہو رہا ہے تو ایک بھائی نے اب ایک تیسری صلاح دی ہے، مشورہ دیا ہے، لا تقتلوا یوسف، اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، یعنی کسی کنویں میں انہیں ڈال دیتے ہیں، قتل بھی نہیں کرتے، ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ ہم نے مارا نہیں ہے بندے کو، کیونکہ وہ کنویں میں پہنچ گئے ہیں، جیسا بھی ہوگا بہرحال مارنے کے جرم سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ ہم قاتل نہ ہوں، بس انہیں صرف کنویں میں پھینک دیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اور پہلے ہی ان کا خیال تھا کہ ان کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، یعنی چونکہ یہ جو جس کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے تو کنویں ہمیشہ جو منزلیں ہوتی تھیں قافلوں کی وہاں پہ کنویں ہوتے تھے، ظاہر لمبے سفر ہوتے تھے تو ان میں پانی بڑی بنیادی چیز ہے، تو جہاں پانی اویلیبل ہوتا تو وہیں قافلے ٹھہرا کرتے تھے، اور چونکہ خود بھی پینا ہوتا پانی، اور مویشی جو اونٹ یا گدھے اور گھوڑے ساتھ ہوتے تو انہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی، تو منزلیں جتنی ہیں ہمیشہ کئی کلومیٹر پر یا پرانے میلوں کے بعد ایک منزل ہوتی تھی، اور وہاں کنویں ہوتے جہاں پھر یہ قافلے پانی وغیرہ پیتے، تو ایسی جگہ ہی انہیں ڈالنے کا منصوبہ بنایا کہ پھر کوئی قافلہ جو ہے وہ انہیں اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی اس نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ اب یہی مشورہ جو ہے طے ہو گیا کنویں میں ڈالنے والا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب انہوں نے اب اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حضرت یعقوب چونکہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے، تو اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہمارا بھائی ہے، ظاہر ہے کوئی غیر تو نہیں ہے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کل جو ہے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، یرتع ویلعب، وہاں کھائیں پئیں گے اور کھیلیں کودیں گے، چونکہ چھوٹے تھے حضرت، جوان تھے خیر حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 17-18 سال تھی، یعنی بچے نہیں تھے بالکل، تاریخی روایتیں یہ ہیں کہ 17-18 سال، تو انہوں نے کہا کہ وہاں ظاہر ہے ہم کھیلیں گے تو یہ ساتھ کھیلیں گے بھی صحیح، اور یرتع، جنگل میں چونکہ اپنے قسم کے پھل ہوتے ہیں، بیر ہے یا اس طرح کے جو پھل ہیں جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی کھائیں گے اور کھیلیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ ان کی حفاظت کے حوالے سے بے فکر ہو جائیں، ہم جانیں اور حفاظت جانیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب، اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں اس میں دو چیزیں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اس کو لے جانے سے میں ضرور غمگین ہوں گا، یعنی پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے کہ صبح سے آپ لے جائیں اور شام تک میں انہیں دیکھے بغیر بیٹھا رہوں تو مجھے دکھ ہوگا اور غم ہوگا ان کی اس جدائی کا بھی۔ اور اگلی بات یہ ہے
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہوگے، یعنی آپ صحیح طریقے سے ذمہ داری سے حفاظت نہیں کرو گے، یہ چھوٹا ہے چونکہ تم سے، آپ اپنے کام میں لگیں گے اور اس کو جو ہے کوئی بھیڑیا اٹھا لے گا۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے، نحن عصبۃ، اتنی بڑی جماعت ہیں ہم، 9 بندے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو انا اذا لخاسرون، ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ تو بڑی ہمارے لیے یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہم وہاں موجود ہوں سارے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ان کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ فلما ذهبوا بھی واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، الغرض جب وہ اس کو لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی ہو رہی، اگرچہ ان کے نبوت و رسالت کا اعلان تو بعد میں قرآن فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم یعنی قوت اور علم عطا کیا، تو اس سے مراد نبوت ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کی طرف وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کہ گھبراؤ نہیں، ان قریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی یہ جو آج آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں بھائی، ہم نے حضرت یوسف سے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے باہر لائے گا، اور آپ اتنے غالب ہوں گے کہ انہی کو آپ شرمندہ کریں گے، جو آج جو ہے آپ کے خلاف یہ پوری سازش کر کے آپ کے ایک طرح سے ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو کل جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ شان اور عظمت عطا فرمائے گا کہ آپ کے سامنے یہ نادم ہو کے کھڑے ہوں گے، اور آپ ان کو یہ جو ان کی زیادتی ہے اس کے بارے میں آپ آگاہ کر رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا تھا۔ یعنی گویا حضرت یوسف کو یہ تسلی دے دی گئی ہے کہ یہ جو کنواں ہے یہ آپ کے لیے موت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس سے بچانا بھی ہے اور ان پر غالب بھی کرنا ہے جو اس وقت آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے بعد ظاہر ہے پھر واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب پہلے تو جلدی آ جاتے ہوں گے، اس دن عشاء کے وقت آئے رات کو، اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے یبکون، یعنی وہ جو ڈرامے بازی والا رونا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے کہ اے ابا، انا ذهبنا نستبق، کہ ہم گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یعنی ریس لگا رہے تھے بھاگنے کی۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور حضرت یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، یعنی ہم پیچھے سامان کے پاس انہیں چھوڑ گئے، خود ہم کھیل کود میں اور اس جو ریس کا مقابلہ ہے ایک دوڑ کا وہ کر رہے تھے، تو بھیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے بھی ہوں، یعنی ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ اندر کا جو ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے ظاہر ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نتائج کیا ہوں گے، تو انہیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، لیکن بات یہی ہے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ثبوت کے طور پر ان کی قمیص لے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لائے، یعنی بدمن کذب، دم خون کو کہتے ہیں، کذب جھوٹا، یعنی ایک جھوٹ موٹ خون لگا دیا حضرت یوسف کی قمیص پر۔ قمیص ان کی اتار لی تھی کنویں میں پھینکتے ہوئے، اور اس قمیص پر خون لگا کے لے آئے کہ یہ بھیڑیا چونکہ انہیں کھا گیا ہے تو یہ خون آلود قمیص ہے ان کی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا یقین تھا
کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی یہ تمہارا جھوٹ ہے، بھیڑیے نے انہیں نہیں کھایا۔ فصبر جمیل، اور صبر جو ہے صبر جمیل ہی بہتر ہے، یعنی ایک تو صبر ہوتا ہے اور ایک صبر جمیل یعنی حسین صبر، یعنی ایسا صبر کہ جس میں ذرا سا بھی شکوہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فیصلے پر ایسا اطمینان قلب ہو کہ جیسے اس کی نعمت پر حاصل ہوتا ہے، اس کی آزمائش میں بھی انسان اسی اطمینان کی کیفیت میں ہو، تو یہ صبر جمیل یہاں فرمایا گیا، یعنی ایسا صبر، امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ کی جائے۔ اور جو بات ہے جیسے آپ کے واقعے میں آگے ہم پڑھیں گے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دکھ اور جدائی کی تکلیف کی جو شکایت ہے، جو بات ہے، وہ اپنے رب سے ہی کروں گا، کسی اور کے سامنے اپنے دکھوں کی پوٹلی نہیں کھولی کہ لوگوں کو بیان کرتے رہے، انہیں دکھاتے رہیں۔ تو فرماتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ یعنی ظاہر ہے آپ کی بات حضرت یوسف کو، یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ہو گیا ہے اب اس پر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اب اس کنواں جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا تاکہ وہ پانی نکال لائے کنویں سے۔ فادلی دلوہ، پر اس نے اپنا ڈول جو تھا، ڈول کو کہتے ہیں، وہ ڈالا اندر کنویں میں پانی نکالنے کے لیے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اور ساتھ ہی اس نے ایک نعرہ لگایا کہ یا بشرا ھذا غلام، کہ مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے۔ حضرت یوسف جو ہیں وہ اسی ڈول پر باہر آ گئے، اس نے ڈول پھینکا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، یعنی چونکہ اس وقت انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، بندے بکتے تھے بازاروں میں اور خریدے جاتے تھے، تو لہٰذا انہیں ایک اچھا ایک مال نظر آیا کہ اتنا خوبصورت اور جوان بچہ ہے، لہٰذا ہمیں اچھا خاصا پیسہ ملے گا ان کا، تو فوراً ہی انہیں چھپا لیا اپنے پاس تاکہ ہم آگے جا کے بیچ سکیں، چونکہ ادھر آس پاس تو کوئی جاننے والا آ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دینا پڑے۔ چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ علاقہ ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہوں گے، تو اگر وہ آ گئے تو پھر جو ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا یا ان کے ساتھ یہ ظاہری اس پر جھگڑا ہوگا، تو چھپا لیا تاکہ ہم جا کے بازار جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بیچ دیں۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں جو روایتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ 3 دن بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ خبر تو رکھتے تھے کہ کیا پوزیشن ہے، تیسرے دن جب آئے تو انہوں نے قافلے کو یہاں دیکھا تو انہیں خیال گزرا کہ یقیناً اس قافلے والے جو ہیں اسے نکالیں گے یا نکالا ہوگا، تو وہ پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، قافلے والوں کے پاس تھا۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، تو ان میں سے یہ چند روایتیں بھی مفسرین نے لکھی ہیں۔ تو آگے چونکہ جو آیت آ رہی ہے اس کے مفہوم کے تعین کے لیے علماء نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے پاس ہے تو ان بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہے، اگر آپ اس کو لے جا رہے ہیں، یہ ہمارا غلام ہے، پھر ہمیں پیسے دیں، یعنی پہلے کنویں میں بھی ڈالا ہے اب پیسے بھی لے رہے ہیں، یعنی ایک روایت یہ ہے۔ تو چونکہ اگلے لفظ ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے سے لے کر حقیر سی قیمت، یہ چند درہموں کے بدلے انہیں بیچ دیا، یعنی قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا، یہ نہیں کہا ہمارا بھائی ہے، یعنی ہمارا غلام تھا، اور غلام چونکہ ویسے بھی بیچے جاتے تھے تو آپ کے پاس ہے تو لہٰذا اونے پونے بیچ دیا تاکہ یہ پیسے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائیں۔ اور پھر وہ بھی مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے کا بیچا، بہرحال غیر ضروری چیز ہے وہ، تو قرآن نے اتنا کہا بے بخس دراہم معدودہ، بے ثمن بخس دراہم معدودہ، یعنی بہت ہی کم قیمت، حقیر سی قیمت، چند ہی درہموں میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے،
یعنی ظاہر ہے ان کا مطلب کوئی پیسے لینا تو نہیں تھا، ان کا مطلب تو یہ تھا کسی طریقے سے نعوذ باللہ ان سے جان چھوٹ جائے اور دور چلے جائے، اور یہ تسلی بھی ہو گئی کہ اچھا ہے چلو ہم نے قتل بھی نہیں کیا، مارا بھی نہیں ہے، محفوظ بھی ہے، چونکہ بھائی تو تھا آخر، کوئی نہ کوئی تو محبت اندر موجود تھی، اور پھر نبی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، تو اتنی انسانیت جو تھوڑی بہت اندر موجود تھی، تو اس کے بھی اب یہ بالکل نیچرل اور ایک فطری ان کا جو ریئیکشنز ہیں قرآن نے ان کو بیان فرمایا، اور وہ سمجھ بھی آتے ہیں۔ یعنی ایسے ماحول کے وہ لوگ نہیں تھے کہ گناہ کر کے مطمئن ہوتے، چونکہ ماحول اچھے میں رہنے والے تھے۔ اب شیطان نے ان کے اندر یہ اسکیم بنا بھی دی ہے، سازش اندر پیدا بھی ہوئی ہے اس حسد کی وجہ سے، جو ایک مقابلے کی فضا میں ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو نیک ماحول کا ایک اثر ہے تھوڑا بہت ضمیر کی زندگی کا، وہ بھی ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں مصر کے بازار، اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو قافلے سے خریدا تھا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، جس شخص نے قافلے سے مصر کے جس شخص نے قافلے سے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه، کہ ان کو تعظیم و تکریم سے ٹھہراؤ، یعنی یہ غلام عام غلام نہ سمجھو، کیونکہ حضرت یوسف کو دیکھ کر ہی اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ عام غلام نہیں ہے، یہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہے، لیکن کسی دھوکے سے یا کسی ظلم کی وجہ سے یہ بازار میں پکڑ کے ان کو بیچ دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان جو انسانوں میں رہتے ہیں وہ انسانوں کو پہچانتے ہیں، تو اس نے حضرت یوسف کے لیے یہ خاص سفارش کی، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہ اب اسی کو عزیز مصر کہا گیا ہے۔ آگے جو اگلا رکوع پھر شروع ہو رہا ہے تو اس میں اس کے لیے عزیز کا لفظ ہے، یہاں پہ لفظ نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، صرف الذی ہے، وہ شخص جس نے خریدا۔ آگے فرمایا وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی سے کہا، تو عزیز یہ شخص ہے، یعنی عزیز مصر۔ اب عزیز کا جو لفظ ہے یہ اس وقت ایک عہدہ ہے، تو وزراء کے لیے یا اچھی جو کسی پوزیشن پہ لوگ تھے بادشاہ کے قریب، ان کے لیے بولا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ شاہی خزانے کے افسر کے لیے بولا جاتا تھا، یعنی جو اس وقت وزیر خزانہ ہوتا اسے عزیز کہا جاتا۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، جس کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ عزیز قرآن نے اس کے لیے بیان کیا، اس لیے عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا ہے اچھی طرح، یعنی یہ غلام بنا کے نہیں رکھنا، اور اس لیے پھر روایات میں ہے کہ اس نے انہیں اپنے گھر کی اور اپنے جو تمام امور تھے ان کی ذمہ داری حضرت یوسف کے سپرد کر دی۔ تو تھوڑے عرصے بعد تو حضرت یوسف اس کے تمام امور خانہ کے اور اس کے جو دیگر معاملات تھے ان کے انچارج رہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے انہیں ایسا ٹھکانہ دیا ہے۔ اب ایک وزیر کے گھر میں یا اتنے بڑے عہدے والے کے گھر میں ظاہر ہے بڑے پرسکون زندگی تھی ان کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یوں ہم نے کنویں سے نکال کے انہیں ایک محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، لوگ ناسمجھ ہیں۔ تو خالق کائنات نے جو فیصلہ فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر پہنچانے کا، تو یہ اس کی تعبیر ہو رہی ہے اور تدبیر ہو رہی ہے۔ تو اسی تدبیر کا یا اس کے پلانز کا حصہ ہے، کنواں بھی اسی میں آیا ہے، اور باقی بھائیوں کی جو سازش ہے، اختلاف ہے۔ اب تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، بندہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر مسکراتی رہتی ہے، یعنی اب بھائی جو ہیں وہ انہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے اور باپ کی پوری محبت ہمیں ملے، ان کی محبت اور توجہ اور پیار جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس کے مستحق ہم بن جائے۔ لیکن جس بھائی کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی کے تخت پر پہنچانا ہے۔ اب اپنی طرف سے تو وہ بڑی پلاننگ کر رہے ہیں حضرت یوسف کو ہٹانے کی، لیکن اسی حضرت یوسف کے سامنے کل جو ہے وہ نادم ہو کر اور شرمندہ ہو کر اور اپنے جو سر ہیں وہ جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے، ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ واللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو جو اس کا فیصلہ ہو اس کو کمال تک اور معراج تک پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ادھورا رہ جائے، وہ اپنے سارے کام پورے کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہے اس کام نے پورا ہونا ہے۔ اور جس طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ خود دشمن کے ہاتھ سے ہی پورا ہو، ایسا بھی بہت سا ہوتا ہے۔ جیسے بھائیوں نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی راستے سے، اسی کوشش میں ہی انہیں مصر کے پہلے ایک بادشاہ کے گھر تک پہنچایا گیا، وزیر کے، اور پھر بادشاہی کے تخت پر پہنچ گئے۔ اور آگے جو اگلی سازش ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، وہ عورتوں کی سازش تھی، جنہوں نے انہیں جیل میں پھر ڈالا ہے۔ پہلے کنواں تھا بھائیوں کی طرف سے، اب جیل ہے ان عورتوں کی طرف سے، لیکن وہی جیل ذریعہ بن گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت تک پہنچانے کا۔ تو اللہ جب کرنا چاہتا ہے تو خالق کی جو مرضی ہے اور رضا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے اور خیر اس سے طلب کرنی چاہیے۔ حالات بظاہر لگتے ہیں کبھی کہ یہ تو بالکل ہی میرے خلاف ہیں، لیکن وہی جو خلاف حالات ہوتے ہیں دراصل وہی ہمارے حق میں ہونے کی پلاننگ کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے ہمیں کسی اچھے نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً ہم نے آج 21 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ یوسف کی، اس سے آگے پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جتنے حسن ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سامان عبرت ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عملی زندگی میں سیکھ کر پھر اس کے بھی عمل کا حصہ بنانے کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔